الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الرمضان والقرآن يشفعان إلى يوم الميزان صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک جل شانہ کا بڑا فضل و کرم کا معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ مبارک ہے اس آدمی کے لیے رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی جو اللہ کے اور نبی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کی زندگی میں بار بار رمضان کا مہینہ آیا اور انہوں نے مکمل ادب اور احترام کے ساتھ نبھایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ لوگوں کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے اور پروردگار عالم اس کے 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی ایک
ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ کی قدردانی کرو. تمہارے لیے یہ بہت بڑا عظمتوں والا مہینہ ہے. اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے, قرب خداوندی کا سبب بنتا ہے. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, او لوگو رمضان المبارک کا مہینہ اتنا فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ ہر مہینے کے مقابلے میں رمضان میں ثواب اتنا بڑھا دیا جاتا ہے. دوسرے مہینوں میں کوئی ایک نفل ادا کرے اس کو ایک نفل کا ثواب ملتا ہے. ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے, او لوگو جس نے رمضان میں نفل ادا کیا اتنا بڑا ثواب ملتا ہے گویا اس نے فرض ادا کر دیا. نفل ادا کیا ثواب اللہ فرض کا دیتا ہے. ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے, نفل کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے, فرائض کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے, نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. دوسرے دنوں میں ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو, ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ملے گا. آج رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو, اس کے نام اعمال میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, دوسرے دنوں میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرو, 10 نیکیاں ملیں گی, 10 درجے بلند ہوں گے, 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے. لیکن رمضان المبارک کے مہینے کی برکت سے 27 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور فرمایا, او لوگو تم پہ ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے, بڑا برکتوں والا ہے, بڑا رحمتوں والا مہینہ ہے, بڑا ہی خیر و برکت کا مہینہ ہے. نیکیاں اس میں بڑھا دی جاتی ہے, گناہ اس میں معاف کر دیے جاتے ہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, او لوگو اس مہینے میں روزہ رکھو, رات کو تراویح اور قیام کیا کرو. اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے, لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے, پرہیزگاری آ جائے. ہر عاقل بالغ مرد عورت پر, بادشاہ ہو, وزیر ہو, امیر ہو, غریب ہو, مرد ہو, عورت ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, روزے فرض ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو آدمی جان بوجھ کر عمدن روزہ نہیں رکھتا, بغیر کسی بیماری کے, بغیر کسی عذر کے, یعنی عورت جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتی ہے, کوئی بیماری نہیں, کوئی شرعی عذر نہیں, مرد روزہ چھوڑ دیتا ہے بغیر کسی عذر کے. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, فلیس منا, جس نے جان بوجھ کے روزوں کو قضا کر دیا وہ میرا نہیں, میں اس کا نہیں, وہ میری امت سے خارج ہے. بے شمار لوگ زمین پہ چل رہے تھے, کھا رہے تھے, پی رہے تھے گزشتہ رمضان میں, آج لاکھوں من مٹی کے نیچے دب گئے, دندناتے تھے, طرح طرح کے عیش و عشرت میں مصروف تھے. کسی بہانے سے موت آ گئی, آج جا کے دیکھو قبروں میں پڑے ہوئے آہ بھر رہے. علماء کرام نے لکھا ہے, ادھر رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے, ادھر عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے. قبروں میں عذاب جھیلنے والے مردے عرض کرتے ہیں, الہی کیا ہوا, کیا تیری کریمی اور مہربانی ہو گئی. ایک عرصے کے بعد شاید یہ چین کا سانس ملا, شاید یہ سکون ملا. جواب ملے گا, رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا, قبروں میں لیٹنے والے
مردوں کو پتہ چل جاتا ہے رمضان کا مہینہ آ گیا، اور آج زندوں کو پتہ نہیں چلتا، پورا مہینہ گزر جاتا ہے چائے نوشی میں۔ بدقسمت لوگ سڑکوں پہ سرے عام رمضان کی توہین کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، خدا کا کوئی خوف نہیں رکھتے، سرے عام رمضان کی توہین ہوتی ہے۔ مردوں کو پتہ چل جاتا ہے قبروں میں کہ رمضان آ گیا، آج زندوں کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ بیماریاں مسلمانوں ایسے نہیں آتی، ہم نے شاعر اسلام کی توہین کی، ہم نے مسجدوں کا احترام نہ کیا، آج اللہ نے ہمیں مسجدوں سے دور کر دیا۔ مسجدوں میں گانے بجتے تھے، مسجدوں میں جھگڑے ہوتے تھے، رمضان کے مہینے میں ہم نے رمضان کا ادب اور احترام نہیں کیا۔ آج ہمارا حال دیکھو، ہم رمضان جیسے مہینے میں مسجدوں سے محروم ہیں۔ کتنا عظمتوں والا مہینہ، کتنا برکتوں والا مہینہ، پھر بھی کتنے مسلمانوں کے گھروں میں رمضان میں بھی فلم چلتا ہے، رمضان میں بھی ساری رات لوڈو کھیلتے، کیرم بورڈ کھیلتے، ساری رات عیاشی میں بدمعاشی میں برباد کر دیتے۔ ہم سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ ارے قیامت کی پیاس سے پناہ مانگو، زبانیں لٹک جائیں گی، مارے پیاس کے زبان اتنی بار نکل جائیں گی، 18 آدمی کھڑے رہیں گے۔ موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو۔ میرے نبی نے فرمایا موت کے وقت اتنی شدید پیاس لگتی ہے، سمندر پلاؤ پیاس نہیں بوجھتی۔ آج تم پیاس کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہو۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی روزہ رکھتا ہے دریاؤں کی مچھلیاں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے، گھونسلوں میں پرندے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، سوراخوں کے کیڑے مکوڑے روزے رکھنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، بلوں میں سانپ بچھو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ ارے اتنا ہی نہیں، عرش عظیم اٹھانے والے فرشتے بھی روزے دار کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی اللہ کا فرمان ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خدا خود ہوں۔ فرمایا جب نماز کا بدلہ دلوایا جائے گا، آواز آئیں گی اٹھو فلاں فرشتے، نماز کا بدلہ جنت میں مکان دے دو، محل دے دو، نہریں دے دو، دودھ کی نہریں عطا کرو، شہد کی نہریں عطا کرو، حوریں عطا کرو، گلمان عطا کرو، باغ و بہار دے دو، سرخ یاقوت کے بنے ہوئے مکانات دے دو، سبزی یاقوت کے بنے ہوئے محلات دے دو، زعفران مشک و عنبر کا گھاڑا جس مکانوں میں لگا ہوا ہے وہ محلات عطا کر دو۔ جب آئیں گی روزے کی باری، آواز آئیں گی او رضوان جنت ہٹ جا، او فرشتوں تمہارے بس کی بات نہیں، میرے روزے کا بدلہ جنت میں نہریں نہیں، حوریں نہیں، غلمان نہیں، محلات نہیں، ارے نہریں نہیں، او میرے بندے میرے لیے تو نے روزے رکھے تھے، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، آ جا، روزے کا بدلہ میری ذات خود موجود ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، تو میرا بن گیا میں تیرا بن گیا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ کا فرمان ہے روزہ میرے لیے اور اس کی جزا خود میں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، جہاد کرو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، زکات دو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، حج کے لیے جاؤ دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، تلاوت کرو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا روزہ ایسی مخفی عبادت ہے
پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، گلے میں خشکی آئی ہوئی ہے، زبان پہ کانٹے جمے ہوئے ہیں، منہ میں پانی لیے بیٹھا ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، دروازے چاروں طرف سے بند ہے، لیکن ایک قطرہ تو حلق کے نیچے نہیں جانے دیتا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں، منہ میں پانی ہے، پھر بھی تو ایک قطرہ حلق کے نیچے نہیں جانے دیتا، اس لیے کہ میرے رب نے مجھے منع کر دیا۔ فرمایا مجھے میری کبریائی کی قسم، تو میری وجہ سے، میرے احترام کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے، میرے حکم کی وجہ سے، میرے کہنے کی وجہ سے تو حلق کے نیچے پانی نہیں جانے دیتا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تجھے جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ اور ایک سوال، الہ العالمین تیرا قرب، تیری نزدیکی، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری معرفت، تیری محبت بھوکا مرنے سے کیوں حاصل ہوئی، پیاسا مرنے سے کیوں حاصل ہوئی؟ تیرے خزانے میں کیا کوئی کمی ہے کھانے کی پینے کی؟ تیرے خزانے تو بھرے ہوئے، اگر روزے دار دین بھر نہیں کھاتے تو تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا ہر یار کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ میرا یار میرے جیسا ہو، ہر دوست کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا دوست میرے جیسا ہو، ہر محب کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا محبوب میرے جیسا ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں میں کھاتا نہیں، میں پیتا نہیں، میں بیوی بچے نہیں رکھتا، میں چاہتا ہوں کچھ دیر تک تو بھی میرے والی نورانی عادات اپنا لے۔ خلق اللہ آدم علی صورتہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے آدمی کو اپنی صورت کے اوپر پیدا فرمایا۔ او میرے بندے، میں کھانے سے پاک ہوں، میں پینے سے پاک ہوں، میں بیوی بچوں سے پاک ہوں، مجھے کچھ دیر کے لیے، تجھے کچھ دیر کے لیے میرے والے حالات، میرے والے عادات، میرے والی نورانیت اپنانی پڑے گی، اور پھر میرے فرشتے بھی نہیں کھاتے، میرے فرشتے نہیں پیتے، میرے فرشتے عورت نہیں رکھتے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ وہ میرے بندے تو بھی میرے فرشتوں کی طرح کچھ دیر کے لیے بن جا، ملکوتی طاقت تیرے اندر بھی آ جائیں گی، وہ نورانیت آئیں گی، وہ اخلاص آئے گا، وہ برکت آئیں گی، وہ کریمی پروردگار عالم کی تیرے اندر چھا جائیں گی، کوئی دوسرا تجھے دیکھے تو اس کو خدا یاد آ جائے گا۔ فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ پاک نے سارے آسمانی کلام، جتنی آسمانی کتابیں ہیں اللہ نے رمضان میں اتاری۔ ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے رمضان میں ملے، موسیٰ علیہ السلام کو توریت رمضان میں ملی، داؤد علیہ السلام کو زبور رمضان میں ملی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل رمضان میں ملی، اور اللہ پاک نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک اللہ پاک نے قرآن کریم کو رمضان المبارک میں نازل فرمایا۔ آج ہم نے قرآن چھوڑا، رمضان میں بھی مسلمان قرآن نہیں پڑھتا، آتا ہی نہیں، سکھا ہی نہیں۔ کلام الہی کو خاص طور سے مناسبت ہے رمضان المبارک کے مہینے سے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ ہر رمضان میں 61 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ انسان تھے، نہ جن تھے نہ فرشتے تھے، بیوی تھی، بچے تھے، رشتے دار تھے، بھوک بھی ستاتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، سارا جسمانی نظام لگا ہوا تھا، اس کے باوجود پورے رمضان میں 61 قرآن ختم کیا کرتے تھے، ایک ختم ہر رات میں، ایک پورا ختم دین میں اور ایک تراویح میں، اس طرح کل 61 قرآن ختم فرماتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی کتابوں میں لکھا ہے، وہ بھی پورے مہینے میں 61 قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ کیسے نیکی کمانے والے لوگ تھے، اور آج ہمارا حال دیکھو۔
مسلمانوں اس مہینے کی قدر کرو. آج اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے, آج ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے, تبھی تو اللہ نے ہمیں اپنے در سے محروم کر دیا. جتنا ہو سکے توبہ کرے, استغفار کرے, روزے رکھے, تراویح کا اہتمام کرے, نوافل کا اہتمام کرے, اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھا کرے, کیونکہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں رمضان المبارک میں ثواب بڑھ جاتا ہے. اور دیکھو تو صحیح, اللہ پاک جل شانہ کبھی اپنی رضا کا سبب قرآن کریم کو بناتا ہے, اور کبھی اپنی رضامندی کا سبب پانی کے گھونٹ کو بنا لیا. فرمایا تو روزہ رکھ اور دوسرے کا روزہ افطار کرا, جتنا اس روزے دار کو ثواب ملے گا اتنا تیرے نام اعمال میں بھی لکھ دیا جائے گا. ایک آدمی نے اگر 100 آدمیوں کو روزہ افطار کرا دیا تو گویا اس نے خود ایک روزہ رکھا, 100 آدمیوں کا افطار کرا دیا, گویا اس نے 101 روزے ایک دن میں رکھ لی. صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے, ہم میں اتنی طاقت اور اتنی وسعت کہاں ہے. صحابہ تو بڑے تنگس تھے, جس کھجور کے دانے کو چوس کے روزہ رکھتے تھے اسی کھجور کے دانے کو چوس کے روزہ افطار کرتے تھے. صبح کو ملتا تھا, شام کو نہیں ملتا تھا, شام کو ملتا تھا, صبح کو نہیں ملتا تھا. بڑی تنگس جماعت تھی. صحابہ کرام نے فرمایا اتنی وسعت کہاں ہے کہ ہم ہر آدمی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو کھجور کے دانے پر یا ایک گھونٹ لسی پر یا پانی پلانے پر اللہ پاک اجر عطا فرما دیتے. پیٹ بھر کر کھلانے کی ضرورت نہیں ہے, ایک کھجور کا دانہ کھلا دیا, افطار میں ایک گھونٹ لسی پلا دی, اللہ تعالیٰ روزہ افطار کرانے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے. اللہ کا دربار مسلمانوں کھلا ہوا ہے. اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے, رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیے. قبر والوں کو بھی فرما دیا آ جاؤ میرے رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہو جاؤ. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے, الرمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان. او لوگو رمضان قرآن سفارشی بنیں گے, قیامت کے دن رمضان سفارشی بن کے آئے گا, قرآن سفارشی بن کے آئے گا. رمضان بھی قرآن بھی یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن شفاعت بنیں گے اہل ایمان کے لیے. ایک حدیث سے پاک میں آتا ہے, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے, قیامت کا خوفناک منظر, ہوش روبہ گھڑی, اتنے حالات تباہ کن کہ زمین تپ تپ کے تانبا بن گئی. ہر آدمی اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے, اپنے نفسا نفسی کا عالم ہے, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں, کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں. ستارے زمین پر گر پڑیں گے, آسمان چیر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, سارا نظام برباد ہو جائے گا. ایسے وقت میں بھی عرش عظیم کے سائے میں, عرش عظیم کی چھاؤں میں دسترخوان بچھا ہوا ہے. کچھ آدمی کھانا کھا رہے, دعوت کھا رہے عرش عظیم کے سائے میں, کچھ آدمی دعوت کھا رہے, فرشتے کھلا رہے. قیامت کی تباہی بھگتنے والے لوگ کہیں گے الہی یہ کون ہے, یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں آج اس تباہی کے دن میں, بربادی کے دن میں آنکھوں سے لہو بہہ گیا, دماغ بہ بہ کے ناک کے راستے سے نکل پڑا. یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں عرش عظیم کے سائے میں کھانا کھا رہے. اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے جواب ملے گا, تم دنیا میں کھایا کرتے تھے, یہ روزہ رکھا کرتے تھے, تم سویا کرتے تھے, یہ میرا قرآن پڑھا کرتے تھے, تم سویا کرتے تھے, یہ میری تراویح میں میرا قرآن سنا کرتے تھے, یہ میرے محبوب کی ذات پہ روزے کی حالت میں درود پاک پڑھا کرتے تھے. آج میں نے ان کی مہمانی کی, ضیافت کی, دعوت کی, میری ان کی پہلی ملاقات ہے. آج میں خدا دعوت کرنے والا ہوں اور یہ میرے روزے رکھنے والے بندے میری دعوت کھانے والے. اندازہ لگاؤ
میدان حشر ہو، تباہی کا منظر ہو، پسینہ بہ رہا ہو، لوگ پسینے میں شرابور ہو، اور اس دن خداوند کریم اتنی اپنی مہربانی اور اپنی بندہ نوازی سے کچھ مرد کچھ عورتوں کو دعوت کھلا رہا ہے، خدا کی قسم کیا لطف ہوگا۔ پینے والا مسلمان تیرا منہ ہو، بلانے والے نوری فرشتے ہو، دسترخوان لگا ہوا ہو، کھلانے والا نوری فرشتہ ہو، اللہ کے عرش عظیم کے سائے میں ہر نیکی مسلمانوں یاد رکھو اللہ کے یہاں محفوظ ہے، اس کا بدلہ اس کی جزا انشاءاللہ کل قیامت کے دن ضرور ملے گی۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ لوگوں قیامت کے دن بعض آدمیوں کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئیں گی، بے شمار لوگ کہیں گے الہی میدان محشر مہک اٹھا، میدان محشر خوشبو سے مہک گیا، ساری فضا معطر ہو گئی، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری عمر میں کبھی روزہ قضا نہیں کیا، روزے رکھے تمام عمر، اللہ پاک نے ان روزوں کی برکت سے ان کے منہ میں اتنی خوشبو رکھی، کستوری قربان کر دی جائے، مشک و عنبر دنیا کا قربان کر دیا جائے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے اللہ پاک کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ خداوند عالم نے کے نزدیک روزے دار کے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے جو قریب بو نکلتی ہے اللہ کے یہاں اس کی قدر و منزلت کستوری سے بھی زیادہ، مشک و عنبر سے بھی زیادہ ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، دو گھڑی ایسی ہے جو بڑی خوشی کی ہے، قبولیت کی ہے، ان دو گھڑیوں میں اگر کوئی دعا مانگے اللہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ ایک گھڑی عند افطاری ہی، روزہ افطار کرنے کے وقت، مگر ہم لوگ مسلمانوں بڑے بدنصیب ہیں، جو ٹائم مانگنے کا ہے اس وقت ہم مانگتے نہیں، دوڑا دوڑی میں، دسترخوان سجانے میں، پکوان بنانے میں، پکوڑے اور سلی کباب میں سارا وقت برباد ہو جاتا ہے۔ یہ گلاس لائی ہو، یہ بالٹی لائی ہو، یہ برف توڑنا، اس میں چینی ملانا، یہ لیمو اچھی طرح نچوڑنا، یہ کرتے کرتے مؤذن صاحب کی اذان کی آواز کانوں میں آ گونجتی ہے، مانگنے کا وقت ضائع کر دیا، کھو دیا مانگنے کا وقت۔ ارے مسلمانوں، گرمی کا رمضان ہے، بڑی محنت کا روزہ ہے، گزارش کروں گا مرد عورتوں سے شام کو 5 منٹ سارے کام چھوڑ کے دعا میں بیٹھ جائے، سارا گھر بیٹھ جایا کرو، بال بچوں کو ساتھ بٹھایا کرو، معصوم بچوں سے دعا منگوایا کرو، آمین آمین کہلوایا کرو، اپنی حاجتوں کا سوال کیا کرو، اپنی بیماری سے شفا کی دعا مانگو، اللہ پاک کے حضور میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، کورونا سے پناہ مانگو، موت کی تلخی سے پناہ مانگو، حشر کی بربادی سے پناہ مانگو، کاروبار میں برکت کی دعا مانگو، رزق میں برکت کی دعا مانگو۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، میرا آپ کا ایمان ہے، تیرے ہاتھ پھیلانے میں اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، تیری جھولی بھرنے میں دیر کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مانگنے سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے الہ العالمین دن میں روزہ رکھتے، رات کو تراویح پڑھتے، تیرا کلام سنتے، تیرا کلام پڑھتے، رات دن ان کی زبان ہوتی ہے، تیرا قرآن ہوتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے یہ ایسا کیوں کر رہے، بھوکے پیاسے کیوں مر رہے؟ حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے الہ العالمین تیرا حکم ہے ان کو وہ پورا کر رہے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا اس کو پورا کر رہے۔ آواز آتی ہے فرشتوں اپنی اپنی عبادتیں چھوڑ دو اور ان روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پہ تم فرشتے آمین کہو۔
آواز آتی ہے عرش عظیم اٹھانے والے فرشتوں، وہ بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں، اپنی اپنی عبادت کو چھوڑ دو، زمین اور آسمان میں رہنے والے فرشتوں، تمام معمولات کو ترک کر دو۔ میرے نبی کی امتیوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، میرے سامنے سربت سجود ہونا شروع کر دیا، میرے سامنے جھولی پھیلانا شروع کر دیا۔ او میرے نوری فرشتوں، یہ جو کچھ یہ مانگتے تم سارے فرشتوں ان کی دعاؤں پر آمین کہتے چلے جاؤ۔ آج مسلمانوں یہ ساری چیزیں کتابوں کی نظر ہو گئی، ہم سارا کچھ پڑھتے ہیں سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ آج ہماری زندگی سے عمل نکل گیا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں کیسی تھی؟ ان صحابہ کرام کا رمضان کیسے گزرتا تھا؟ ہمیشہ صحابہ کرام کی جماعت نے مسلمانوں قدردانی سے کام لیا، مصیبت کی پرواہ نہ کی، تکلیفوں کی پرواہ نہ کی، گرمی سردی کو نہیں دیکھا، تمام اوقات میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کی۔ آج ہم محمدی ہونے کا دم بھرتے ہیں، زندگی میں ایک سنت نہیں۔ آج ہم محمدی ہونے کا دم بھرتے ہیں، آج ہم محمدی ہونے کا دم بھرتے ہیں، عاشق رسول ہونے کے دعوے کرتے ہیں، زندگی میں کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، ساری زندگی میں کبھی درود پاک کی تسبیح نہ پڑھی۔ جان دینے والے وفادار، اشاروں پر گردنیں کٹانے والے اور بھوکے پیاسے رہ کر ساری زندگی نبی کی غلامی کرنے والے تو صحابہ کرام تھے۔ بلال کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ عمار ابن یاسر کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم یہ سارا صحابہ کرام کا قافلہ، 1,44,000 صحابہ کی جماعت، کوئی مال کا لال ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بھوکے پیاسے مر گئے لیکن کسی نے نبی کا دامن نہیں چھوڑا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کسی ایک صحابی نے بھوک کی وجہ سے نبی کے ساتھ غداری کی ہو۔ رمضان کا مہینہ ہے، جنگ بدر ہے، سن ہجری 2 میں ہوا جنگ بدر۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، چاروں طرف سے کافر ٹوٹ پڑے، ہزاروں جوان آئے، گھوڑے تلواریں لے کر آئے، ادھر کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن میں صرف 313 مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کا تھا۔ 313 مسلمان، اچھی زمین پہ قبضہ انہوں نے کر لیا، ریتیلی زمین حضور کے پاس آ گئی، لڑائی کے میدان میں پانی ان کے پاس چلا گیا، خشکی صحابہ کرام کے حصے میں آئی، مگر اللہ تعالیٰ نے جب ان حضرات کا جذبہ دیکھا، ان حضرات کا ایثار دیکھا، قربانی دیکھی، ان کی ہمت اور جرأت دیکھی، پروردگار عالم نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ مشکات میں قصہ موجود ہے، ایک صحابی تھے عمیر بن حمام الانصاری، علماء کرام نے لکھا ہے وہ صحابی جھولی میں کھجورے لے کر حضور کے پاس آئے، کھا بھی رہے ہیں اور تھیلے میں کھجورے بھی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھنے لگے یہ لڑائی کیسی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام اور کفر کے مقابلے میں جنگ ہو رہی ہے۔ کہنے لگا وہ جوان جو اس میں شریک ہوگا اسے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شریک ہوا اگر بچ گیا تو مال غنیمت ملے گا، اگر شہید ہو گیا تو جنت ملے گی۔ کیا جذبہ تھا اس صحابی کا، وہ جو کھجورے تھی وہ بھی زمین پر پٹک دی، تھیلا پھینک دیا، سوچنے لگے اگر تھیلے کی کھجورے پوری کرنے جاؤں گا تو شہادت کے پروگرام میں تاخیر ہو جائیں گی۔ ساری کھجورے پھینک کر کلمہ پڑھ کر ننگی تلوار لے کر صحابی میدان میں کود پڑا، کئی کافروں کو واصل جہنم کیا، پھر اچانک کئی کافر ٹوٹ پڑے اور وہ صحابی بھوکے اور وہ صحابی شہید ہو گئے۔ کیا جذبہ تھا، وہ نبی کے اشاروں پر جان دینے والے تھے۔ آج ہم اذان سن کے نماز نہیں پڑھتے، پھر کہتے ہیں کہ بیماری نے ہمیں برباد کر دیا۔ مسلمانوں یہ بیماریاں اور یہ جو آفتیں مصیبتیں آتی ہیں مسلمانوں یہ ہماری کرتوت کی سزا ہے۔ ان حضرات نے کبھی سردی گرمی کو نہیں دیکھا،
ہم آج بہانے بناتے کہ مجھے فلانی بیماری ہے، مجھے فلانی بیماری ہے۔ بیماریوں کا بہانہ بنانے والوں، موت کے وقت کس چیز کا بہانہ بناؤ گے؟ یرید اللہ بکم اليسر، پروردگار عالم کا وعدہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، وہ تمہیں تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ پاک جو کہتا ہے کہ پانی نہ پیو، کھانا نہ کھاؤ، بیوی کے پاس نہ جاؤ، اللہ میاں کا اس میں کیا فائدہ؟ ارے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں، ارے او میرے نوری فرشتوں، دیکھو میں نے پابندی لگا رکھی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، میری اجازت کے بغیر کھانا نہیں کھاتا، میں نے بھوک پیاس کا مادہ اس کے اندر پیدا کیا ہوا ہے، جگر میں آگ لگی ہوئی ہے، پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، مگر میری اجازت کے بغیر ایک گھونٹ پانی نہیں پیتا۔ دل میں بیوی کی محبت ہے، بیوی کا کتنا پیار ہے، سامنے بیٹھی ہوئی ہے، میری اجازت کے بغیر آنکھ اٹھا کر شہوت سے دیکھنے کو تیار نہیں، قریب جانے کو تیار نہیں۔ او میرے نوری فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، جو میری اجازت کے بغیر پانی نہ پیے، جو میری اجازت کے بغیر کھانا نہ کھائے، جو میری اجازت کے بغیر بیوی کو ہاتھ نہ لگائے، جو میری اجازت کے بغیر بیوی کے ساتھ بیوی سے قربت نہ کرے، اور میرے نوری فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب پر جنت واجب کر دی۔ اصل بات تو مسلمانوں اس کی رضا کی ہے، اگر اللہ کی رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اگر اللہ کی رضا نہ ملی تو برباد ہو جائے۔ اپنی اپنی زندگی کا، اپنی اپنی عمر کا محاسبہ کرو۔ ان اولاد کے پیچھے رات دن دمدے کیے، روزے کی پرواہ نہ کی، نماز کی پرواہ نہ کی، قرآن کی پرواہ نہ کی۔ آج ابا جان کا دم نکل رہا ہے، امی جان کا دم نکل رہا ہے، بیگم صاحبہ دم توڑ رہی ہے، بھائی جان دم توڑ رہا ہے، جوان بیٹا کڑیل دم توڑ رہا ہے، کسی کی مجال نہیں آگے بڑھ کر ہاتھ بھی لگائے، کون جرأت کرے گا؟ سوچتے نا لوگ کہ یہ کہیں بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ انہی اولاد کے پیچھے تو روزے چھوڑے تھے، انہی اولاد کی وجہ سے سود کھایا تھا، انہی اولاد کی وجہ سے رشوتیں لی تھی، انہی اولاد کی وجہ سے دھوکے بازی کی تھی۔ آج یہ اولاد کا حال کیا ہے؟ موت کے وقت اگر پتا چلے کہ باپ کے جنازے کو کاندھا دے گا تو یہ بیماری تجھے لگ جائے گی، تو بیٹا باپ کو کاندھا نہیں دیتا۔ ادھر اللہ میاں کا کتنا بڑا فضل شامل حال ہے، آواز آتی ہے میرے بندے نماز روزہ پورا کرو، زکوٰۃ ادا کر، حج اگر فرض ہے تو اس کو پورا کر، والدین کی فرما برداری کر، کسی کا ناجائز حق مت کھایا کر، حرام سے بچنا تیرا کام ہے، قیامت کے دن 8 دروازوں سے آواز لگانا میرا کام ہے۔ ہر دروازے سے آواز لگیں گی۔ کتنا صحابہ کرام میں جذبہ تھا، کس قدر ہمت تھی، کس قدر جرأت تھی کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما بھی دیا کہ سفر میں روزہ نہیں، جنگ ہے، لڑائی ہے، مقابلہ ہے، روزہ نہ رکھو، لیکن صحابہ کہتے تھے آخری دن ہوگا، ہم تو روزے دار ہو کر خدا کی یہاں اپنا گلا کٹا کر شہید ہو کر مرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت چلی جہاد میں، ایک عورت آئی جن کا نام تھا خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آ کے حضور سے عرض کرنے لگی آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ حضور نے رحمت والا ہاتھ پھیلا دیا، آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر اس مائی نے اپنے سر کے بال کٹے ہوئے رکھ دیے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ عرض کرنے لگی جنگ کی تیاری ہے، جہاد کی تیاری ہے، کفر اسلام کا مقابلہ ہے، اسلام کو اللہ فتح نصیب فرمائے، روپیہ پیسہ میرے پاس نہیں، راشن گھوڑا میرے پاس نہیں، مجھے کئی دن گزر گئے سوچتے سوچتے کہ جنگ میں جہاد میں میرا بھی حصہ کیسے لگ جائے۔ آج میرے دماغ میں یہ بات آئی، میں اپنے سر کے بال کاٹ کر پیش کر دوں، شاید کسی مجاہد کی سواری کی میرے بالوں سے رسی بن جائے، شاید میرا بیڑا پار ہو جائے۔ کیا جذبہ
جذبہ تھا مسلمانوں، کیا ایثار تھا. آج ہم کسی کو کھجور کا دانہ دینے کو تیار نہیں. اگر اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے پراپرٹی دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے خوشحال بنایا ہے، مال دیا ہے، غریبوں کی مدد کرو. آج سارے لوگ ایک وبائی مرض کے شکار ہیں، گھروں میں قید ہیں. کسی کے گھروں میں کتنے کتنے لوگ ایسے مل جائیں گے جن کے گھروں میں راشن نہیں ہے، خوشیوں کے دیے بجھ چکے. ان غریبوں کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوگا. اللہ خوش ہوگا، تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. رمضان کی قدر کرو مسلمانوں، احترام کرو، ادب کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا ادب اور احترام نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نہ روزوں کے ساتھ ساتھ، تراویح کے ساتھ ساتھ، نوافل قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ، ماں باپ کی خدمت، پڑوسیوں کے حقوق، غریبوں کی ہمدردی کا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شوق اور جذبہ عطا فرمائے. جتنا ہو سکے مسلمانوں توبہ استغفار کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، لا یعنی مشاغل سے، فضولیات سے اور بکواس سے اپنے آپ کو بچائے. یہ طرح طرح کے جو گیمز ہے، لوڈو ہے، کیرم بورڈ ہے، اسی طرح کے جتنے بھی گیم ہیں، موبائل کی جتنی گیم ہیں، مسلمانوں ان سارے فضولیات سے، لا یعنی مشاغل سے اپنے آپ کو بچائے. اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، عبادت کا شوق اگر تمہارے اندر نہیں ہے مسلمانوں، تو پھر یہ کون سا ایمان ہے؟ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے 10 منٹ میں کمر میں درد اٹھتا ہے، اور 1 گھنٹہ کیرم بورڈ کھیلیں گے ہماری آنکھ نہیں چپکتی. 5-10 منٹ تسبیح پڑھنی ہے، ہمیں جمائی آنے لگتی ہے، ہم بستر کو ڈھونڈتے ہیں. ارے مسلمانوں 3-3 گھنٹے ہم موبائل میں لگے رہتے ہیں، گیمز میں لگے رہتے ہیں، پھر بھی ہمارا سر میں درد نہیں ہوتا، ہم بوجھل نہیں ہوتے. مسلمانوں یہ کیسا ایمان ہے؟ آج عبادتوں سے ہمارا دل اٹھ گیا، عبادتوں میں دل نہیں لگتا. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا رب ہم سے روٹھ چکا ہے. اس لیے روٹھے ہوئے رب کو منائے، دعا کرتے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا ایک منٹ، ایک لمحہ مسلمانوں کو قدردانی کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. جلد از جلد اس بیماری کا خاتمہ فرمائے. ہم سب کو مسجدوں میں اللہ تعالیٰ واپس اکٹھا فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ طیب روزی عطا فرمائے. یہ چینل جو چلا رہا ہے ہمارا بھائی محسن، وہ آج بیمار ہے جس کی وجہ سے اس نے روزہ بھی نہیں رکھا تھا. دعا کرتے اللہ تعالیٰ اس کو مکمل شفا عطا فرمائے. اور جتنے لوگ جس لائن سے دکھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حالات کی مناسبت سے کچھ اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، بغیر سماعت فرمائے. مسجد بند ہے آئی کیا ہو گیا، مسجد بند ہے آئی کیا ہو گیا، آج ناراض ہم سے خدا ہو گیا، آج ناراض ہم سے خدا ہو گیا. یہ صدا جب لگی اپنے گھر پر رہو، جو بھی کرنا ہے تم کو وہ گھر پر کرو، گھر پہ ہی اب نمازیں پڑھاؤ پڑھو، اپنے گھر کو ہی مسجد بناؤ چلو. سن کے یہ بات دل غم زدہ ہو گیا، سن کے یہ بات دل غم زدہ ہو گیا. مسجد بند ہے ہائی کیا ہو گیا، مسجد بند ہے ہائی کیا ہو گیا. آج انسان کرونا سے مرنے لگے، ملنے جلنے سے آپس میں ڈرنے لگے، دور انسان سے انسان ٹھہرنے لگے، اور اپنوں سے ہی اب مکرنے لگے. ایک
قیامت سا یہ حادثہ ہو گیا، ایک قیامت سا یہ حادثہ ہو گیا، آج ناراض ہم سے خدا ہو گیا، آج ناراض ہم سے خدا ہو گیا۔ گھر پہ رہیے ذرا مشورہ مانیے، احتیاط ہے بہتر دوا مانیے، ختم ہوگی یہ جلدی وبا مانیے، اس خدا کو مگر آسرا مانیے، جس جو جس نے مانگا عطا ہو گیا، جس جو جس نے مانگا عطا ہو گیا، آج ناراض ہم سے خدا ہو گیا، آج ناراض ہم سے خدا ہو گیا۔ آؤ روٹھے ہوئے رب کو سجدہ کرے، مان جائے خدا کچھ تو ایسا کرے، یوں گناہوں سے بوجھ اپنا ہلکا کرے، آج بھی ہم اگر دل سے توبہ کرے، سمجھو اکرام حل مسئلہ ہو گیا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور